ऑफिस और घर के अंदर जो तख्ते वो जो लगाते आयत के कभी माशाल्लाह, तो इसका तरीका क्या है तफसील में? بھائی نے ایک سوال کیا کہ آفس وغیرہ کے جو تختیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں جس پہ آیتیں وغیرہ یا دعائیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، تو اگر یہ تختیاں وغیرہ ایسی لگائی جا رہی ہے جو لوگ یاد کرنے کی نیت سے کہ بھائی چھوٹی سی ایک دعا لگا دوں گا لوگ یاد کریں گے، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس دعا کو یاد کر لے تاکہ وہ دعا لوگ یاد کریں گے، آپ نے چونکہ اس پہ خرچ کیا تختی لگائی ثواب جاری ہوں گے تو درست ہے۔ لیکن اگر وہ دعائیں وغیرہ اس لیے کہ وہ لگانے سے خیر و برکت آئیں گی بغیر پڑھے اور عمل کیے گئے، تو ایسا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ثابت نہیں، انہوں نے اپنے گھر بنائے، کسی نے بھی گھر کے اوپر ھذا من فضل ربی لکھ کے نہیں لگایا، سمجھ رہا، کسی نے بھی نہیں لگایا، تو لہٰذا ضرورت پھر اس کی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس لیے لگا رہے کہ لوگ یاد کر لیں، جیسا کہ آپ نے سورہ اخلاص لگا دیا بچوں کے لیے ترجمے کے ساتھ اور لکھ دیا بچوں اس کو یاد کرو، تو بچے آتے آتے یاد کریں۔ گھر کے باہر نکلے دروازے پہ دعا لکھ کے لگا دی، اس لیے نہیں کہ لگنے سے برکت ہو جائیں گی خیر آئیں، اس لیے کہ بچے جب باہر نکلے تو یاد آ جائے کہ یہ دعا پڑھ کے نکلنا ہے، پھر یاد ہوگی تو نکال دے اس کو۔ گھر میں داخل ہو تو ایک دعا لگا دی، ٹوائلٹ کے باہر ایک دعا لگا دی تاکہ جاتے وقت پڑھ کے چلے جائے، یاد ہوگی یا ہٹا دے اس کو۔ الگ الگ دعائیں آپ بورڈ پہ لکھ کے لگاتے تھے، یہ تو درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آفس میں بھی آپ لگا رہے ایک دعا تاکہ کوئی کسٹمر آ رہے بیٹھے پڑھ لے، یا پھر کوئی دعا یا کوئی آیت اس لیے لگا رہے آپ تاکہ لوگوں کو انفارمیشن پاس ہو، تو بھی جائز ہو، وہ نیت سے مت لگاؤ خیر اور برکت اور فلاں فلاں، وہ تو قرآن کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنے کے بعد خیر و برکت آئیں گی، کیونکہ صحابہ کے پاس تو اکثر بات قرآن لکھی ہوئی شکل میں بھی نہیں تھا، کیا زندگی میں برکت نہیں تھی؟ بہت ہی بھائی، بہت سب سے زیادہ۔ تو سمجھ رہا، پڑھ کر عمل کرنے میں صحیح اصل خیر و برکت، لیکن ریمائنڈر کے لیے جیسا آپ دواخانہ ہے، دواخانے میں کچھ آیتیں کچھ حدیثیں لکھ کے لگا رہے، بیمار کی فضیلت، بیمار کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، بیماری کیسا، بخار کے ساتھ گناہوں کو صاف کرتا، تو یہ ایک ریمائنڈر ہے، یہ ایک ذکر ہے، یہ ایک تذکیر ہے، یہ ایک ریممبرنس کے لیے آپ نے کیا، تو یہ بھی جائز ہو گیا۔ تو یہ ڈیپینڈ ہے، ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ اتنا چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا مقصد ہوتا ہے کہ لگا دینے سے شیطان جن بھوت فلاں فلاں خیر و برکت چلے جائیں گی، اور نہ نماز ثابت ہے نہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اپنے کو پتا ہے، وہ جو لکھا ہوا ہے اس کے خلاف نیچے بیٹھ کے کام کر رہے اور بول رہے یہ برکت دیں گے، کیسا دیں گے جب اس کے خلاف آپ نیچے بیٹھ کے کام کرتے ہیں، سمجھ نا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو لگانے کا انٹینشن پہ باقی ساری چیزیں ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیے۔ تو انٹینشن اگر سیکھنا سکھانا تذکیر یاد دہانا ریممبرنس کرانا بچوں کو یاد کرانا ہے تو درست، لیکن بس یوں ہی خیر و برکت کی لگانا تو یہ طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں اس کو لگایا تھا۔ اب آپ بولیں گے پھر وہ یاد کرنے کے لیے لٹکا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ صحابہ میں سے بہت سارے تابعین وغیرہ کی روایتیں ملتی ہیں جو بچوں گلوں میں تختیاں لگاتے جس پہ دعائیں لکھتے، اسے بچے پڑھ کر یاد کیا کرتے، اسی لیے میں نے کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس طرح سے خیر و برکت یہ ثابت نہیں، اس لیے اس کو نہ لگائے، یہی بہتر ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔